روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ شیخ صندوق نے امالی میں اپنی اسناد کے ساتھ مندل بن علی الازنوی الاعمش کی زبانی نقل کیا ہے۔ اس نے کہا ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ عباسی خلیفہ منصور دونکی کے غلام نے میرے دروازے پر دستک دی اور مجھ سے کہا کہ تجھے اس وقت خلیفہ نے اپنے دربار میں یاد کیا ہے۔ یہ پیغام سن کر میں لرز اٹھا اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ ہو نہ ہو اس نے مجھے آدھی رات کے وقت اس لیے بلایا ہے کہ وہ مجھ سے فضائل علی کی احادیث کے متعلق سوال کرے گا، اور اگر میں نے اس کے سامنے فضیلت علی کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے وصیت نامہ تحریر کیا اور کفن پہنا اور خدا کو یاد کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ میں ڈرتے جھپکتے کچھ قریب ہوا۔ اس نے کہا مزید قریب آ جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ میرا گھٹنا اس کے گھٹنے سے لگ گیا۔ اس نے میرے جسم سے کافور کی خوشبو محسوس کی تو اس نے کہا کہ سچ سچ جواب دینا ورنہ میں تمہیں صلیب پر لٹکا دوں گا۔ میں نے کہا خلیفہ المسلمین پوچھیں جو پوچھنا ہو۔ منصور نے کہا تو نے کافور کیوں لگایا ہے؟ میں نے کہا جب آدھی رات کے وقت تیرے غلام نے مجھے دربار میں پہنچنے کا حکم سنایا تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اس وقت تیرے بلانے کا مقصد یہی ہے کہ تو مجھ سے فضائل علی کی حدیث کے متعلق سوال کرے گا، اور میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں فضائل علی کی حدیث کا انکار نہیں کروں گا، اور مجھے تیرے متعلق یہ خطرہ تھا کہ جب میں تیرے سامنے فضائل علی کا اقرار کروں گا تو مجھے قتل کرا دے گا۔ اسی لیے یہاں آنے سے قبل میں نے اپنا وصیت نامہ لکھا اور کفن پہنا اور کافور لگا کر یہاں آ گیا۔ اس وقت منصور تکیہ لگائے لیٹا تھا۔ میری بات سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا سلیمان یہ بتاؤ تمہارے پاس فضائل علی کی کتنی احادیث ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس ان کے فضائل کی تھوڑی سی احادیث ہیں۔ منصور نے کہا آخر ان کی تعداد کیا ہے؟ میں نے کہا 10,000 احادیث سے کچھ زیادہ۔ منصور نے کہا آج میں تجھے فضائل علی کی وہ گفتگو سنانا چاہتا ہوں جو تو نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے تم تمام احادیث کو بھول جاؤ گے۔ میں نے کہا پھر مہربانی کر کے مجھے ضرور سنائیں۔ منصور نے کہا یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بنی امیہ کے ظالم حاکم سے اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا، اور میں کبھی کسی شہر میں جاتا تھا اور کبھی کسی شہر میں جاتا تھا۔ میں لوگوں کو علی بن ابی طالب کے فضائل سناتا تھا اور لوگ وہ فضائل سن کر مجھے کھانا کھلا دیتے تھے اور کچھ زادِ راہ بھی دے دیتے تھے۔ اسی سفر کے دوران میں مملکت شام میں گیا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وقت میرے پاس اس بوسیدہ لباس کے علاوہ پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب کہ مجھے غضب کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی کہ میں نے اقامت کی آواز سنی اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ میرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ نماز کے بعد لوگوں سے کھانے کا سوال بھی کروں گا۔ جب امام نے نماز تمام کی تو 2 بچے مسجد میں آئے۔ امام نے بچوں کو پیار کیا اور کہا تمہیں خوش آمدید ہو، اور جن کے ناموں پر تمہارے نام ہیں انہیں بھی خوش آمدید ہو۔ جب میں نے یہ عجیب سا جملہ سنا تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک جوان سے پوچھا کہ ان بچوں کا بزرگ سے کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا یہ بچے اس بزرگ کے نواسے ہیں اور اس شہر میں اس بزرگ کے علاوہ کوئی بھی علی کا محب نہیں ہے۔ اس نے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہوا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی اور میں امام کے پاس گیا اور اس سے کہا میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، تو کیا آپ ایسی حدیث کو سننا پسند کریں گے؟ امام نے جواب میں کہا اگر تم نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تو میں بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کہا یہ حدیث مجھ سے میرے والد نے بیان کی، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی آئیں۔ رسول خدا نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا ابا جان حسن و حسین گھر سے چلے گئے ہیں، نامعلوم اس وقت وہ کہاں ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، جس خدا نے انہیں پیدا کیا وہ تمہاری بنسبت ان پر زیادہ مہربان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا خدایا حسنین جہاں کہیں بھی بحر و بر میں ہوں ان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس وقت جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد فرما رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے دونوں شہزادے اس دنیا اور آخرت میں صاحبان فضیلت ہیں اور ان کا والد ان پر بھی افضل ہے۔ اس وقت دونوں بنی نجار کی کھجوروں کے خشک کرنے کی وجہ پر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت پر ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اٹھے اور آپ کے اصحاب بھی بنی نجار کے کھجوروں کے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں حمائل کی ہوئی ہیں اور سو رہے ہیں، اور جس فرشتے کو خدا نے ان کی حفاظت پر مامور کیا تھا اس نے اپنا ایک پر شہزادوں کے نیچے بچھایا ہوا ہے اور دوسرا پر کا ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک پر سے ان کے نیچے سجایا ہوا اور دوسرا ان کے اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر شہزادوں کو پیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا لمس محسوس کر کے دونوں بھائی نیند سے بیدار ہو گئے۔ پھر حسن مجتبیٰ کو رسول خدا نے اٹھایا اور حسین کو جبرائیل امین علیہ السلام نے اٹھایا اور باغ سے باہر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلتے وقت فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں اسی طرح سے شرف دوں گا جیسا کہ خدا نے تمہیں شرف دیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، ایک بچہ میرے سپرد کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر انہیں اٹھانے والے بھی افضل ہیں اور ان کے سوار بھی افضل ہیں، اس کا والد ان دونوں سے افضل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں منادی کریں کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ بلال نے منادی کی اور جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لوگو، کیا میں تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ نانا اور نانی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں جن کا نانا محمد مصطفیٰ ہے اور نانی خدیجہ بنت خولید ہے۔ لوگ، کیا تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ والد اور والدہ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ حسن و حسین جن کا والد علی مرتضیٰ ہے اور ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں، کیا میں تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ چچا اور پھپھیوں کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کا کہا ہے، مولا پنجتن ان تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرمائیں اور تمام کی پریشانیاں ختم کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی دعاؤں کا کہنا ہو وہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور جو موضوعات آپ کو ضرورت ہو وہ بھی کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، تاکہ میں پھر وہ موضوعات آپ تک پہنچاؤں۔ اور انشاءاللہ فروری کا جو امام جنتری کا پیجز ہیں وہ انشاءاللہ نیک اور ناس اور جو ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں اسلامی لحاظ سے، اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گی۔ اس دفعہ لیٹ ہو گئی ہے، فروری کی، جنوری کی جلدی آ گئی تھی، فروری کی انشاءاللہ کل یا آج ہی آ جائے گی۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں جن کا چچا جعفر ہے اور جو کہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ مل کر پرواز کرتا ہے، اور ان کی پھوپھی ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں، کیا میں تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ ماموں اور خالہ کے لحاظ سے لوگوں سے افضل ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں، ان کا ماموں قاسم بن رسول اللہ ہے اور ان کی خالہ زینب بنت رسول اللہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح سے اللہ ہم سب کو جمع کر کے محشور کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسن جنت میں ہوگا اور حسین جنت میں ہوگا، اور ان کا نانا جنتی ہے اور ان کی نانی جنتی ہیں، ان کا باپ جنتی ہے اور ان کی ماں جنتی ہے، ان کا چچا جنتی ہے، ان کی پھپھو جنتی ہیں، ان کا ماموں جنتی ہے، ان کی خالہ جنتی ہیں۔ خدایا، تو جانتا ہے کہ ان سے محبت رکھنے والا جنتی ہے اور ان سے بغض رکھنے والا دوست کی ہے۔ جب میں نے شیخ کو یہ حدیث سنائی تو اس نے مجھ سے کہا، جوان، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ شیخ نے کہا، کیا تو عربی ہے یا غلاموں کی نسل میں سے ہے؟ میں نے کہا، میں عربی ہوں۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ کوسچنز کیے تھے کہ موضوع سننے سے پہلے ہمیں کیا منت میں نیاز میں رکھنا چاہیے، تو کوئی بھی میٹھی چیز آپ نیاز میں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں عربی ہوں۔ شیخ نے کہا، ایسی حدیث بیان کرنے والا بھلا ایسے بوسیدہ لباس میں کیوں ہے؟ پھر اس نے مجھے ایک پوشاک دی اور سواری کے لیے اپنا
خچر میرے سپرد کیا جیسے بعد ازاں میں نے 100 دینار میں بیچا تھا۔ پھر شیخ نے کہا تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک فراہم کی اور جواب میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کروں گا۔ میں تجھے ایک نوجوان کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جس سے مل کر تجھے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ اس نے کہا پھر مہربانی کر کے مجھے اس نوجوان کی رہنمائی کریں۔ شیخ نے کہا میرے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک تو امام مسجد ہے اور دوسرا مؤذن ہے۔ جو میرا بھائی مسجد کا امام ہے تو اس کی گٹھی میں علی کی محبت پڑی ہوئی ہے، اور جو دوسرا بھائی مؤذن ہے اس کی گھٹی میں علی کی عداوت پڑی ہوئی ہے۔ پھر شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امام مسجد کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا اور خود چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک شخص گھر سے برآمد ہوا اور اس نے میرے پوشاک اور خچر کو دیکھ کر کہا کہ میں اس پوشاک اور اس خچر کو پہچانتا ہوں، اور میں نے یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بھائی نے یہ چیز تجھے ایسے نہیں دی ہوگی۔ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور میری بھی تجھ سے یہی درخواست ہے کہ مجھے بھی علی علیہ السلام کے فضائل کی کوئی احادیث سناؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے یہ حدیث میرے والد نے بیان کی۔ اس نے کہا اپنے دادا سے یہ حدیث روایت کی۔ اس نے کہا ہم رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی آئیں۔ رسول خدا نے فرمایا پیاری بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت سید نے عرض کی بابا جان قریش کی عورتوں کے طعنوں نے مجھے رونے مجبور کر دیا۔ وہ مجھے طعنے دے کر کہتی ہیں کہ تیرے والد نے تیری شادی ایک مفلس انسان سے کی ہے جس کے پاس دولت کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مت رو، خدا کی قسم میں نے علی سے تیری شادی اس وقت تک نہیں کی تھی جب تک اللہ نے اپنے عرش کے اوپر تیری اس سے شادی نہیں کی، اور اللہ نے تیرے عقد کا گواہ جبرائیل و میکائیل کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر نگاہ کی تو اس نے تمام مخلوقات میں سے تیرے والد کا انتخاب کیا اور اسے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ روئے زمین پر نظر کی تو اس نے تمام مخلوق میں سے علی کا انتخاب کیا اور تیری شادی اس سے کر دی اور اسے میرا وصی بنایا۔ علی بلحاظ قلب تمام لوگوں سے بڑا بہادر ہے اور اعضائے روئے علم تمام لوگوں سے عظیم ہے، اور سخاوت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے علی بڑا فیاض ہے، اور اسلام کے لحاظ سے علی سب سے سابق الاسلام ہے، اور علم کے لحاظ سے علی تمام لوگوں سے بڑا عالم ہے، اور حسن و حسین اس کے فرزند ہیں اور وہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور تو رات میں ان کا نام شبر و شبیر ہے، اور وہ دونوں خدا کی نظر میں بڑے محترم ہیں۔ فاطمہ گریہ نہ کرو، جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرے والد کو 2 پوشاکیں پہنائی جائیں گی اور علی کو بھی 2 پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے لواء الحمد عطا کرے گا، میں وہ پرچم علی کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ فاطمہ غم نہ کرو، جب مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں بلایا جائے گا تو علی بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے اذن شفاعت عطا کرے گا تو علی کو بھی اذن شفاعت عطا کرے گا۔ فاطمہ جنت کی چابیوں کے لیے علی میری مدد کرے گا، اور کل قیامت کے دن ان کے شیعہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ جب میں نے یہ حدیث مکمل کی تو اس شیخ نے کہا بیٹا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کیا تو عربی ہے یا تیرا تعلق غلاموں کی نسل سے ہے؟ میں نے کہا میں عربی ہوں۔ اس نے خوش ہو کر مجھے پہننے کے لیے 30 کپڑے دیے اور مجھے 10,000 درہم بھی دیے۔ پھر اس نے کہا جوان تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے، اب میں بھی تیرے آنکھوں کو ٹھنڈک کروں گا، اور مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے۔ میں نے کہا خدا نے چاہا تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ اس نے کہا کل تم نماز صبح فلاں قبلے کی مسجد میں جا کر پڑھنا اور وہاں جا کر دیکھنا کہ میرے بھائی علی کے دشمن کا خدا نے کیا حشر کیا ہے۔ میں نے وہ رات کروٹیں بدل بدل کر بسر کی، اور جب صبح ہوئی تو میں نے اس کی بتائی مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں میں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور میرے ساتھ ایک جوان نے بھی نماز پڑھی۔ دوران نماز اس کا عمامہ اس کے سر سے گر پڑا اور میں نے اس کے سر کو دیکھا تو اس کا سر خنزیر کی طرح سے دکھائی دیا اور اس کا چہرہ بھی خنزیر کی طرح سے تھا۔ خدا کی قسم اس کے بعد میں نے نماز میں کیا پڑھا اس کا مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ جب امام نے سلام پھیرا تو اس نے اس شخص سے کہا تجھ پر افسوس، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور کہا میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں وہاں بیٹھ کر ساری رودات سناؤں گا۔
چنانچہ میں نے اس کے ساتھ اس کے گھر میں آیا اور جب میں بیٹھ گیا تو اس نے اپنی داستان یوں بیان کی کہ میں فلاں خاندان کے مؤذن تھا اور میرا معمول تھا کہ میں روزانہ اذان و اقامت کے درمیان 1000 مرتبہ علی پر لعنت کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ پھر جمعہ کے روز میں علی پر نعوذ باللہ 4000۔ ایک دن میں مسجد سے نکل کر اپنے گھر آیا اور یہاں آ کر سامنے والے چبوترے کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ جنت میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ علی بھی خوش و خرم حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسن رسول خدا کی دائیں اور حسین بائیں طرف تشریف فرما ہے، اور امام حسن کے ہاتھ میں ایک جام تھا۔ رسول خدا نے امام حسن سے فرمایا، حسن مجھے پانی پلاؤ۔ امام حسن نے رسول خدا کو پانی پلایا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، یہاں جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس ساری جماعت کو پانی پلاؤ۔ امام حسن نے وہاں پر موجود تمام جماعت کو پانی پلایا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ جو چبوترے کا سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی پانی پلاؤ۔ یہ سن کر امام حسن نے کہا، نانا جان کیا میں اسے پانی پلاؤں جب کہ یہ روزانہ میرے والد پر 1000 مرتبہ لعنت کرتا ہے اور آج اس نے میرے والد پر 4000 بار لعنت کی ہے۔ یہ سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو علی پر کیوں لعنت کرتا ہے جب کہ علی مجھ سے ہیں؟ تو علی پر سب وشم کیوں کرتا ہے جب کہ علی مجھ سے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر اٹھ، اللہ تیری نعمتوں کو بدل دے۔ یہ سن کر میں خواب سے اٹھا تو میرا سرخ رو خنزیر کا اور چہرہ بھی خنزیر کا بن چکا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد عباسی خلیفہ منصور دونکی نے کہا، کیا تیرے پاس یہ احادیث بھی موجود ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر منصور نے مجھ سے کہا، سلیمان علی کی محبت ایمان اور علی کا بغض نفاق ہے۔ مومن کے علاوہ علی سے کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ علی سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا، امیر المومنین اگر جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں؟ منصور نے کہا، تجھے امان ہے۔ میں نے کہا، آپ قاتل حسین کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ منصور نے کہا، وہ دوزخی ہے۔ میں نے کہا، جس طرح سے حسنین کا قاتل دوزخی ہے اسی طرح سے جو بھی اولاد رسول کا قاتل ہو وہ بھی دوزخی ہے۔ یہ سن کر منصور نے کہا، سلیمان حکومت بانجھ ہوتی ہے، جاؤ